بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، والصلاة والسلام علی اشرف الرسل واکرم البشر الذی ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ معزز خواتین و حضرات، واقعہ کربلا اسلامی نہیں بلکہ انسانی تاریخ کا ایک وہ اندوہناک باب ہے جسے چاہنے کے باوجود بھی اس کی شدت اور اس کی حدت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اگرچہ میرا یہ مزاج نہیں ہے، میں نہ تو تاریخ سے لڑنا چاہتا ہوں اور نہ ہی میرا تاریخ سے کوئی مقابلہ ہے۔ اگر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں تو ان سے پہلے سیدنا حسن کو بھی شہید کیا گیا، ان سے پہلے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا گیا، ان سے پہلے سیدنا علی، سیدنا عثمان، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان سب کی شہادتیں ہمارے سامنے ہیں۔ لیکن چونکہ اس وقت ہمارا موضوع سخن صرف واقعہ کربلا ہے، لہذا اس حوالے سے میں نقطوں کے حوالے سے کچھ نقطوں کے انداز میں کچھ باتیں کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو ہر مسلمان کو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویسے تو اپنے تمام صحابہ سے بڑی محبت کرتے تھے، لیکن کچھ ہستیوں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خصوصی محبت تھی، اور ان ہستیوں میں سے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو نواسے نواسیاں ہیں ان کا مقام زیادہ نمایاں، اور آپ کے نواسے نواسیوں میں حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جو مقام ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے چمکتا ہوا سورج ہوتا ہے۔ صرف ایک حدیث آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی اس سے محبت کریں، اور جو شخص ان سے محبت کرے اے الہ العالمین آپ اس سے بھی محبت کریں۔ تو اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ ایک حدیث کا طالب علم ہونے کے ناطے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے بعد تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جہاں تک اور یہ جو حدیث میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، یہ صرف سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نہیں بلکہ یہ دونوں بھائیوں کے بارے میں ہے۔ صحیح بخاری میں 3747ویں حدیث ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے ایک اور حدیث مبارکہ جسے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ حدیث صحیحہ میں لے کر آئے، 4002 حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا فرما رہے ہیں، یہ دونوں شہزادے تشریف لائے، آپ کی پیٹھ مبارک پر، کمر مبارک پر چڑھ گئے، تو صحابہ اکرام آگے بڑھے کہ ان دونوں کو روکیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا کہ ان دونوں کو چھوڑ دو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز مکمل کی اور دونوں کو اپنی گود میں بٹھا لیا۔ بالکل اسی طرح اور بھی بہت ساری احادیث اور بہت سارے واقعات مل جاتے ہیں۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، مظلومانہ شہادت اسلامی ہی نہیں بلکہ انسانی تاریخ کا ایک اندوہناک باب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی زمین پر جب بھی مظلومیت کی تاریخ لکھی جائے گی تو کبھی بھی اس شہادت کو، اس مظلومانہ شہادت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکے گا۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ اس شہادت کو جس انداز سے ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے، حقائق اس کی نفی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے سنا بھی اور شاید کہیں پڑھا بھی ہوگا
کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر کیا ہے مدینہ سے کربلا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر آپ اس وقت بھی گوگل میپ اوپن کریں تو آپ کے سامنے دلچسپ حقائق آئیں گے۔ مثال کے طور پر کربلا کا میدان مدینہ سے جب ہم سفر کرتے ہیں تو کربلا کا میدان کوفہ گزرنے کے بعد آتا ہے۔ یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقینی طور پر کوفہ گزرنے کے بعد شہید کیا گیا۔ لیکن یہاں پھر ایک سوال آ جاتا ہے کہ اگر یہ جو ہمیں بڑا تھوڑا سا سخت لفظ استعمال کروں گا، رننگ کامنٹری سنائی جاتی ہے کہ جی اتنے دن تک پانی بند رہا اور جناب یہ 40 دن تک معرکہ چلتا رہا، رواں تبصرہ جو ہمیں سنایا جاتا ہے اس میں یہ بات ہمیں کوئی نہیں بتاتا۔ زمینی حقائق یہ بتا رہے ہیں کہ کربلا کا میدان کوفہ کے بعد ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا گیا تھا تو پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان سمیت کوفہ سے آگے دمشق کے راستے میں کربلا کیا لینے پہنچ گئے؟ ان سوالات کے جوابات میرے پاس موجود ہیں، لیکن یہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں کہ آپ اپنے علماء، اپنے مشائخ سے یہ سوالات ضرور کیجیے گا۔ اس کے بعد اگلی بات آ جاتی ہے جسے کرنے سے قبل میں ایک دفعہ پھر گزارش کروں گا کہ اچھی طرح یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی ہی نہیں انسانی تاریخ کا سیاہ ترین باب ہے، اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے یہ دعا کرتے ہیں اور قیامت تک یہ دعا ہوتی رہے گی کہ اللہ تعالیٰ قاتلان حسین کو اور ان کی نسل کو دنیا اور آخرت میں نمونہ عبرت بنائے۔ یہاں پر پھر ایک سوال آ جاتا ہے۔ میں سیالکوٹ کے پاس ایک میرا قصبہ ہے گوئیں کی نام کا، اور میری مسجد سیالکوٹ ڈسکا مرکزی سڑک مین روڈ پر ہے۔ بات کو ذرا توجہ کے ساتھ سمجھیے گا۔ ایک آدمی کی لاش میری مسجد کے سامنے سے ملتی ہے۔ اس آدمی کی گھڑی، اس کی ٹوپی، اس کے جوتے، اس کا پرس، اس کا موبائل، اس کا جیبی رومال، اس کا موبائل فون، اگر وہ چشمہ استعمال کرتا ہے تو اس کا چشمہ، وہ میری مسجد کے اندر یا مسجد کے ساتھ ملحقہ میرے مکان سے ملتا ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں۔ میں آپ سے ہی ایک سوال کرتا ہوں کہ قاتل کسے قرار دیا جائے گا؟ مجھے یا سیالکوٹ سے 900 کلومیٹر دور صادق آباد رحیم یار خان دنیا پر یا راجن پر بیٹھے ہوئے کسی شخص کو؟ یہ میں نے مثال آپ کو کیوں دی کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برچھی، آپ کی کمان، آپ کا گھوڑا، آپ کے تیر، آپ کا نیزہ، آپ کی سواری، گھوڑے کی زین، یہاں تک کہ آپ کے کپڑے اور آپ کے سر مبارک کا بھی دعویٰ کوفی کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ہیں۔ تو سوال یہ ہے، جب یہ سارے کا سارا سامان کوفیوں کے پاس ہے تو ہم وہاں سے 600 کلومیٹر دور بیٹھے دمشق میں ایک شخص کو جس کا نام یزید بن معاویہ ہے، ہم اسے الزام کیسے دے سکتے ہیں؟ میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ یزید ہماری خالہ کا بیٹا نہیں ہے، ہماری بلا سے وہ جنتی ہے، جہنمی ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ اور ایک آخری سوال، آپ کسی بھی مجلس کے اندر چلے جائیں، آپ کو کبھی بھی یہ بات سننے کو نہیں ملے گی کہ قاتلان حسین پر لعنت، صرف یزید پر لعنت ہوگی۔ سوال یہ ہے، جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلومانہ انداز سے شہید ہوئے اور یقیناً ہوئے، تو قاتلان حسین پر لعنت کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اندر کھاتے گیم کوئی اور ہے۔ اس پر ہم سب نے غور و فکر کرنا ہے۔ میں آپ کے لیے کافی سارے سوالات چھوڑ چکا ہوں، ان پر غور و فکر کیجئے۔
اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔